اسلامی بھائیوں اور بہنوں، تمام تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عز و شرف، جہ و جلال، ہر طرح کی جانی مالی بدنی عبادات اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہی اللہ تعالی ہے جس نے ہم تمام کو دین اسلام سے سرفراز فرمایا۔ وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے تمام امتوں میں سب سے بہترین امت کا لقب دیا، کنتم خیر امہ۔ وہی اللہ تعالی ہے جس نے ہم تمام کو شرک و بدعات اور خرافات کے دلدل سے نکال کر توحید پر گامزن فرمایا۔ العالمین ہے جس نے انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سے خطاؤں کا صدور ہو جائے تو ان خطاؤں کی تلافی کے لیے، معافی اور بخشش کے لیے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً محمد عربی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لامحدود درود و سلام کا نزول ہو۔ آپ نے اللہ تعالی کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک بڑی امانت اور دیانتداری کے ساتھ پہنچایا۔ بے شمار درود ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیزان گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کے صحیح راستے پر چلنے، قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے 3 مختلف مقامات کی میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترمذی کے حوالے سے ایک میں نے فرمان بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ و استغفار کی اہمیت کو آپ کے سامنے اجاگر کروں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں
کہ دنیا میں سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، خطا کرنے والا، گناہ کرنے والا بھی اچھا ہوگا، دنیا میں بہترین کہلائے گا؟ ہاں، یقیناً نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء، تمام کے تمام بنو آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد خطا کار ہے، گناہگار ہے۔ بنو آدم ہونے کی حیثیت سے ان سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بنو آدم ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، بنو آدم تمام کے تمام خطا کار، کل بنی آدم خطا۔ ان تمام کے تمام خطا کاروں میں، گناہ گاروں میں سب سے بہترین خطا کار اگر کوئی ہے تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التوابون۔ سب سے بہترین خطا کار اور گنہگار وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، برائی سرزد ہو جانے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ سب سے بہترین خطا کار پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یقیناً ہم سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے، لمحہ بلمحہ، قدم بقدم ہم گناہ کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو گناہ سے، شام ہوتی ہے تو گناہ سے۔ کتنی خطائیں ہم کرتے ہیں، کتنے گناہ ہم کرتے ہیں جس کا مجھے اور آپ کو احساس تک نہیں ہے۔ احساس کیا ہے کبھی ہم نے کبھی احساس ہم نے نہیں کیا۔ زبان ہماری کھلتی ہے، منہ ہمارا چلتا ہے تو گناہ، زبان سے تھوڑی تھوڑی بات پر جھوٹ۔ یہ آنکھیں جو اللہ رب العالمین نے بطور نعمت کے دی ہیں، اس سے برائی دیکھنا، ان ہاتھوں سے برا پکڑنا، ان پیروں کو بری جگہوں پر لے جانا، یہ سب گناہ ہیں۔ اور آج برائی اور گناہ اتنا عام ہو چکی ہے، اتنی عام کر دی گئی ہے کہ ہم ان برائیوں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور اس کا استعمال کر کے برائی کر رہے ہیں۔ آپ نے سمجھا ہوگا میری مراد کیا ہے۔ یہ موبائل فون انسانوں کے لیے جہاں مفید ہے، وہیں پر انسانوں کی تباہ کا ضامن بھی ہے۔ یہ ہمیں تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا، اس لیے کہ انسان اس سے فائدہ کم، نقصان زیادہ اٹھا رہا ہے، اچھائی کم، برائی زیادہ کر رہا ہے۔ 2 وقت بھوکا رہنا پسند کر لے گا، لیکن یہ بھوکا ہو جائے تو فوراً اس کا انتظام کر لے گا۔ اس کے پاس اگر روپیہ پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کو تیار، کہیں سے بھی انتظام کرے گا، لیکن ڈاٹا ضرور ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے برائی کا مزہ اس کے ذریعے سے چکھ لیا ہے، حاصل کر لیا ہے۔ اور دشمن
चाहता भी यही था कि लोगों को इस तरह से बुराई की लत लगा दें, और वो कामयाब हैं। और हम किताब और सुन्नत के मानने वाले, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाले, अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज करने वाले, हम भी इसके शिकार हुए हैं। क्यों शिकार हुए हैं? इसलिए कि हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। ईमान कमजोर हो चुका है। इसका इस्तेमाल करना गलत नहीं है, इसका सही इस्तेमाल करना दुरुस्त है। अगर इसका हमने गलत इस्तेमाल कर लिया तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत बड़ा नासूर है, कैंसर है। चाकू देखा ना हमने? चाकू नुकसानदाह है ना? जहां नुकसानदाह है वहां उसका सही अगर हम इस्तेमाल करेंगे हमारे लिए मुफीद भी है। घर के ख़वातीन उसका सही इस्तेमाल करके बहुत सारे काम अपने आसान करती हैं। अगर उसी चाकू का गलत इस्तेमाल करें तो नाहक किसी का खून भी बहाया जा सकता है। चाकू बजाते खुद नुकसानदा नहीं है, उसका इस्तेमाल हमें नुकसान के दहाने पहुंचा देता है। अलगर्ज बताने का मकसद यह है कि बुराइयों में आज हम लथपथ हैं, सरतापा हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, फिर भी हमें उसका एहसास नहीं है। एहसास नहीं है। रब की तरफ रुजू करने का हम सोचते नहीं हैं। तौबा व इस्तिग़फ़ार करने का हमारे अंदर जज्बा नहीं है। जबकि प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ज़िम्ने में कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। आपके अगले पिछले सब खताएं माफ कर दी गई हैं। आप तो मासूम अनिल खता हैं, खताओं का आपसे सुदूर नहीं होता, आप गलती नहीं करते। बावजूद उसके अहादीस को अगर हम पढ़ेंगे, नबी की तालीमात का हम मुताला करेंगे तो हमें मालूम होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 से ज़ायद मर्तबा तौबा व इस्तिग़फ़ार किया करते थे। 100 से ज़ायद मर्तबा। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर में मिअतु मर्रा के अल्फाज हैं, दिन और रात में 100 से ज़ायद मर्तबा हमारे नबी इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। क्या हमने कभी गौर किया कि मैं इतना ज्यादा गुनाहों में डूबा हुआ हूं, हर दिन गुनाह करता हूं, हर लम्हा गुनाह करता हूं, हर कदम पर मेरा गुनाह होता, मुझसे सरजद होता है। क्या मैं और आप इसका हमने एहतमाम किया है? क्या हमने तौबा व इस्तिग़फ़ार किया है? कर रहे हैं? किस गफलत में हैं? आज हमारे हालात क्या हैं? मुसलमान परेशान है, हर चार जानिब परेशान किया जा रहा है, जालिम जुल्म ढा रहा है। क्यों? इसलिए कि हम गलतियां करते हुए भी अल्लाह के दरबार की तरफ रुजू नहीं करते, तौबा व इस्तिग़फ़ार नहीं करते। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा व इस्तिग़फ़ार करने वाले को बेहतरीन खताकार कहा, बेहतरीन खताकार कहा। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं, एक मोमिन छोटी सी गलती करता है तो वो कैसे तसव्वुर करता है? एक गुनाहगार बड़ा से बड़ा गुनाह करके भी वो क्या तसव्वुर लेता है?
اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, بیان کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل. ایک مومن, ایک مسلمان, ایک اللہ کو ماننے والا, اپنے دل میں رب العالمین کا ڈر و خوف رکھنے والا, جس کا دل ایمان کے نور سے منور ہے, ایک مومن جب گناہ کرتا ہے, یرا ذنوبہ, جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو چھوٹا سا گناہ کر کے بھی ایسا تصور کرتا ہے کہ گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے. تحت جبل ان کے الفاظ ہیں. ایک چھوٹی غلطی کر کے وہ پہاڑ جیسا سمجھ رہا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں یہ مجھ پر گر نہ جائے, مجھ پر گر نہ جائے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ, ایک گناہ گار, ایک اللہ کا نافرمان بندہ جس کے دل میں اللہ کا ایمان نہیں, وہ کیا تصور کرتا ہے؟ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَا ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أُنُفِهِ فَقَالَ لَهُ هَكَذَا. حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ گار, ایک فاجر گناہ کرتا ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میرے ناک پر مکھی بیٹھی, اس نے ایسا کر دیا, یعنی بہت ہلکا سا لیتا ہے, اس کو بہت معمولی سے سمجھتا ہے, اس کے اندر اس گناہ کا احساس نہیں ہوتا. آگے اللہ کے نبی, یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن اور فاجر کی مثال دے کر کے آپ نے سمجھانے کی کوشش کی. ایک مومن گناہ کر کے اسے کیسے تصور کرتا ہے, اور ایک فاجر گناہ کرنے کے باوجود بھی اس کو کتنا ہلکا محسوس کرتا ہے, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے کی کوشش کی. عزیزان گرامی, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو توبہ استغفار کرنے کی تعلیم دی ہے. قرآن ہم پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. یقیناً یہ دستور حیات ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے. اس کو پڑھیں. ہم نے جزدانوں میں لپیٹ کے رکھ دیا, ہم نے قرآن کو بطور اجر و ثواب کے صرف پڑھا ہے, سمجھا نہیں ہے, جبکہ رب العالمین کی تعلیم ہے. جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے کہتا ہے افلا تذکرون, افلا تعقلون, افلا تتدبرون, کیا تم غور نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے, سمجھتے نہیں سمجھتے. اس طرح اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو قرآن مجید سمجھنے کی تعلیم دیتا ہے. ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. آج ماڈرن زمانہ ہے, ترقی یافتہ دور ہے, ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے. الحمدللہ ہر زبان میں قرآن کے تراجم موجود ہیں, قرآن کے ترجمے ہو چکے ہیں. آپ جس زبان کو جانتے ہیں اس زبان میں موجود ہے. آپ اردو جانتے ہیں, انگریزی جانتے ہیں, تیلگو کنڑا جانتے ہیں, کس زبان میں آپ کو چاہیے, ہر زبان میں الحمدللہ قرآن کے ترجمے موجود ہیں. اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے, سمجھ کر پڑھیے. ہمیں پتہ چلے گا کہ رب العالمین نے ہم سے کیا کہا ہے, ہم سے کیا چاہتا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو توبہ و استغفار کرنے کی تعلیم اللہ رب العالمین نے دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, تم سب کے سب مل کر توبہ کرو اے مؤمنوں کی جماعت. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ کہہ کے اللہ رب العالمین نے توبہ و استغفار کرنے کی تعلیم دی.
اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، بخشش طلب کرو، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس طرح کا عقیدہ اللہ کا کی ذات پر بندے کا اگر ہو تو وہ ڈرے گا، وہ ڈرے گا کسی بھی طرح کے غلط کام کو، کسی بھی طرح کی برائی کو، کسی بھی طرح کے گناہ کو وہ نہیں کرے گا۔ آج آپ نے دیکھا ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، دکانوں مکان میں، چوراہوں پر، اہم جگہوں پر کیا لگائے جاتے ہیں؟ CCTV کیمرے لگائے جاتے ہیں نا۔ اس کیمروں کے سامنے کوئی چوری کرنے کا جرم کرے گا، چوری کرے گا، برائی کرے گا نہیں نا؟ کیوں وہ چوری نہیں کرتا اس جگہ پر جہاں CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میں یہ غلطی کروں گا تو اس میں ریکارڈ ہو جائے گا، میں پکڑا جاؤں گا، مجھے سزا کا حقدار بنا دیا جائے گا، قانون چلے گا۔ لیکن رب کے قانون کو ہم نے بھلا دیا۔ وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ایک حرکت سے وہ واقف ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ ہمارے دلوں میں جو بھید پیدا ہوتے ہیں جس کو ہم اپنی زبانوں پر بھی نہیں لاتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمارے ان بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ کالے پہاڑ پر کالی رات میں چلنے والی چونٹی کو دیکھتا ہے اور اس کی آہٹ کو سنتا ہے، اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی وہ سنتا ہے۔ وہ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن ہم اس کے علم سے، اس کی قدرت سے، اس کی طاقت سے ہم غافل ہیں۔ رب العالمین کے خوف اور ڈر سے ہم دور ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے جا بجا ہمیں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے، رب العالمین کا ڈر اور خوف اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یقیناً ڈر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین سے ڈریں، رب العالمین سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی بات کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اپنے تمام امتیوں کو دی۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، جہاں کہیں بھی رہو، اکیلے میں رہو، اکیلے میں رہو، مجمع میں رہو، کہیں بھی رہو، رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں ہوگا۔ ان موبائلوں کا ہم صحیح استعمال کریں گے، اس سے برائی نہیں کریں گے، اس کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو ہم تباہ و برباد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر ڈر پیدا ہو جائے، اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ یقیناً انسان ہونے کی حیثیت سے، بشری تقاضے کے تحت
یقیناً غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی ہم تاریخ کا، واقعات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یقیناً ان سے بھی کہیں کہیں بھول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کس نے دعا کی تھی؟ کس کی دعا ہے یہ؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دنیا میں پھینکا، چھوٹی سی غلطی اور بھول ہوئی، اللہ نے کہا اس پھل کے قریب مت جانا، گئے، اللہ نے نکال دیا جنت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، کس سے کی؟ ایرے غیرے نتو خیرے سے نہیں، ہر ایک کے در اور پہ جا کے نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی دعا کی تو رب العالمین سے کہا، کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ہم نے آپ پر ظلم کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہماری استغفار کو قبول نہیں کرے گا، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انبیاء علیہم السلام کی بہت ساری دعاؤں کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، سب نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی۔ ہمیں بھی دعا کس سے کرنا چاہیے؟ کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے، چاہے چھوٹی پریشانی ہو، چاہے بڑی پریشانی ہو، چاہے چھوٹی مصیبت میں مبتلا ہو، چاہے بڑی مصیبت میں مبتلا ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی، کسی بھی طرح کی مصیبت رب العالمین کے سامنے پیش کی جائے گی، اس لیے کہ وہی ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، ہمارے مصائب کو دور کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ مشکلیں اس کے سامنے پیش کریں، اس کے سامنے پیش کریں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، مانگو، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یہ رب العالمین فرماتا ہے۔ الغرض، رب العالمین کی ذات توبہ و استغفار کو قبول کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا، هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادی ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، الم یعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ هو یقبل التوبہ، یقیناً اللہ تعالی توبہ کو قبول کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، عن عبادی، اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، ویأخذ الصدقات، اور ان کے صدقات کو قبول کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً وہ بہترین معاف کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رب العالمین کی عظمت کو ہم پہچاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جس طرح رب العالمین کی قدر کرنی چاہیے، اس طرح کی قدر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو پہچانیں، رب العالمین کو پہچانیں۔ یقیناً جب اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانیں گے، یقیناً اللہ رب العالمین سے اتنا ہی زیادہ ہم ڈرنے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں ہم قدر کرنے والے بنیں گے۔ وما قدر اللہ حق قدری، وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے رب العالمین کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی، ویسے قدر ہم نے نہیں کی ہے، اس طرح کا حق ہم نے ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدر کریں، اس کو پہچانیں۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، قل، اے نبی آپ کہہ دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دو، قل اے نبی آپ کہہ دو، قوم سے اپنی امت سے کہہ دو، یا عبادی الذین اسرفوا، اے اللہ کے بندو جن جن لوگوں نے بھی اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کیا ظلم کیا ہے؟ گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، شرکیہ کام کر کے، بدعت و خرافات کر کے، گناہ کے کام کر کے، برائیاں کر کے، جھوٹ بول کے، چاڑی چغلی کر کے، لان تان کر کے، بہتان تراش کر، کسی کو دھوکہ دے کر، جس طرح کا بھی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، رب العالمین نے نبی کی زبانی یہ اعلان کروایا آپ کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا، اپنے اوپر تم نے جس طرح کی زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. آپ کا بھائی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا، غلطی پر کبھی آپ کی بہن آپ کو معاف نہیں کرے گی، آپ کا رشتہ دار معاف نہیں کرے گا، آپ کا بہترین اور چہیتا دوست آپ کو معاف نہیں کرے گا، لیکن رب العالمین کی ذات وہ ہے جو آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، معاف کر دے گا. اور وہ معافی چاہنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. آپ رمضان میں ایک دعا پڑھتے ہیں بہت زیادہ تاخرتوں میں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے. معافی کو پسند کرتا ہے. اور جو بندے اللہ سے مانگتے نہیں ہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، ان سے ناراض ہوتا ہے. نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اور دنیا والے مانگنے پر کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں. رب العالمین کی ذات وہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. قرآنی ایسے بہت سی آیات ہیں جس میں رب العالمین نے ہمیں توبہ و استغفار کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے. توبہ و استغفار کو اپنائیں. ہم نے اپنی زندگی تھوڑا سا ہم غور کریں، رات میں بستر پر جائیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ آج صبح سے شام تک میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں. تھوڑا سا جائزہ لیں. آپ کے سامنے ساری چیزیں، اچھائیوں کی فہرست اور لیسٹ کم، برائیوں کی لیسٹ فہرست بڑی لمبی. جائزہ ہم نے لیا نہیں، لینا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ فکر دلاتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فکر دلائی اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پھر کہاں؟ اللہ سے ڈرو اور آنے والے کل کے لیے تیاری کرو. تیاری کل کہا اللہ نے، قیامت کو. ہم کہتے ہیں آج جو دن ختم ہو کے کل جو شروع ہوتا ہے اس کو کل کہتے ہیں. قیامت کو اللہ رب العالمین نے کل کہا. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ جائزہ لیں اپنا، احتساب کریں. صبح سے شام تک جس طرح ہم اپنے بیپار کا، اپنی تجارت کا حساب و کتاب کرتے ہیں، گھر میں اپنے خرچ کا ماہانہ حساب و کتاب کرتے ہیں، ایسے ہم اپنی زندگیوں کا حساب و کتاب کریں. کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں. اور اس کے بعد مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ